رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، مجوهر الاسم فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعي واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بعد عرض ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام نعمان تھا، کنیت آپ کی ابو حنیفہ۔ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ نسلاً آپ فارسی تھے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے وہ قرن ثانی کا دور، تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا۔ وہ دور جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دور میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زیارت اور ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مختلف روایات میں مختلف تعداد کا ذکر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، اور ایک میں ہے کہ 7، ایک میں ہے کہ سرکار کے 80 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، اور آپ نے نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ سرکار کے صحابہ سے حدیث کا علم بھی حاصل کیا، حدیث کی روایت کی۔ آپ پر اللہ عز و جل کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ اللہ نے آپ کو
علم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا، اور تقوی و پرہیزگاری کا تاج بھی عطا فرمایا۔ بڑے بڑے کبار اولیاء کرام، فقہاء، محدثین، مفسرین، اور وہ اولیاء کہ جن کی ولایت کے ڈھنکے شرق و غرب میں بجتے ہیں، وہ بھی آپ کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے، اور آپ سے شرف تلمذ حاصل کرنے میں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہونے پر بھی وہ فخر کیا کرتے تھے۔ ائمہ اربعہ، چار فقہ کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، اور حضرت امام احمد بن حنبل، فقہ کے جو چار بڑے مذاہب ہیں ان چاروں کے امام یہ ہیں، اور ان چاروں میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے جنہیں سرکار کے صحابہ سے ملاقات کا، گفتگو کا اور زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے خاص فیض حاصل تھا۔ ساری زندگی گزری رب کی یاد میں، اس کے دین کے کام کو پھیلانے کے لیے۔ آپ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا، مدبر کیا، اور آپ کو جو اللہ عز و جل نے علم عطا کیا، امام وقی کہتے ہیں کہ امام اعظم کہ پائے گا یا آپ کی برابری کا کوئی شخص آپ کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور آپ اپنے دور کے جو تابعین تھے، اللہ عز و جل نے ان تابعین میں سے سب سے زیادہ علم کسی کو عطا کیا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا، اور آپ کے دلائل کتنے مضبوط، آپ کی ذہانت اور آپ کی فقاہت۔ امام مالک جیسی ہستی، آپ سے امام شافعی پوچھا کرتے، بلکہ پوچھا انہوں نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 برس کی عمر پائی ہے، سن 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور ایک قول میں ہے کہ جس دن آپ کا انتقال یعنی وصال ہوا، اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، اسی دن امام شافعی، اور امام شافعی کو بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا، بڑا دل کرتا تھا، اور بڑی خواہش تھی آپ کی کہ کاش، آپ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں ابو حنیفہ کے دور میں ہوتا، ان کی زیارت بھی کرتا اور ان سے علم دین بھی حاصل کرتا۔ آپ حضرت امام مالک سے پوچھتے تھے، امام مالک وہ ہستی جو کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں مجھے آقا اپنی زیارت کا شرف ادا نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام مالک سے پوچھا کرتے تھے کہ مالک بتاؤ تو صحیح، امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی مقام کیا تھا، ان کے دلائل کیسے تھے، وہ گفتگو کیسی کرتے تھے؟ تو امام مالک کہتے کہ اے شافعی سنیے، یہ جو سامنے ستون ہے لکڑی کا، امام اعظم کو اللہ عز و جل نے وہ ذہانت و فطانت اور وہ دلائل کے انبار دیے تھے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ یہ سامنے لکڑی کے ستون کو کہیں کہ یہ سونے کا ہے، لکڑی کا نہیں سونے کا ہے، تو ان کے دلائل اتنے مضبوط ہو جاتے، اتنے مضبوط دلائل تھے، اتنے مضبوط کہ ان دلائل کو سن کر
سننے والا ماننے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ ستون لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہی ہے. وہ ہستی کہ جس کا معمول یہ تھا یا علم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، فارغ وقت ملتا ہے پڑھنے پڑھانے تھے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وہ ہستی کہ جس نے 55 حج کیے اور جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ حضرت ابو طفیل، عامر بن بازلہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سے باقاعدہ احادیث بھی آپ نے روایت کی. آپ نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فقہ بھی پڑھا ہے اور حدیثیں بھی آپ سے پڑھی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا. اور آپ کے اساتذہ ان کو اگر گنا جائے شمار کیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 4000 بنتی ہے. 4000 ان کی تعداد بنتی ہے. علم ظاہری آپ نے اور علم باطن کا علم اور ظاہر کا علم آپ نے امام جعفر صادق، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں سے تو لیا ہی. اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود آپ اپنے دور کے بڑے مجذوب اللہ کے ولی کامل حضرت بہلول طنا کے پاس بیٹھے رہتے تھے. بہلول طنا ایک مجذوب شخصیت تھے. ہارون رشید کا دور تھا، دجلہ کے کنارے آپ بیٹھتے. اور ایک روایت ہے کہ امام یہ جو ہارون رشید تھا اس کی جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، یہ بہلول طنا کے بھائی تھے. ایک کو یہ بھی ملتا. اور بہلول طنا وہ بندہ کہ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے زبیدہ کے محل کے باہر تنکو سے ایک گروندہ بنا رہے ہیں، گھر سا بنا رہے ہیں، گھونسلہ بنا رہے ہیں. ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں جنت کا ایک محل بنا رہا ہوں. ہارون رشید ہنسا. پوچھا اس کی قیمت کیا؟ کہا 10 درہم. کتنے؟ 10 درہم اس کی قیمت ہے. کہا بابا تنکو کا گروندہ بنائے یہاں پر اور محل ملے جنت میں، بات عقل میں نہیں آتی. ملکہ زبیدہ دیکھ رہی تھی. 10 درہم یا کوئی روٹی دی اور وہ جو ہے وہ خرید لیا بہلول طنا سے. گھر چلی گئی. رات ہارون سویا، دیکھتا کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل ہے. تو وہ اس محل میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو پہرے دار روکتے ہیں، کہتے تو اس محل میں نہیں جا سکتا. پوچھا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا یہ تیری بیوی زبیدہ کا ہے جو کل اس نے بہلول طنا سے خریدا تھا. ہارون رشید اٹھا، صبح ہوئی بہلول طنا کو ڈھونڈا، پھر ایک مکان بنا رہے تھے اسی طرح کا. کہا بابا بیچتا ہے؟ کہاں بیچتا ہوں. پوچھا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا نہیں ملے گا، 10,000 سونے کی اب اشرفیوں کا ملے گا. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور سونا جو یہ دینار جو ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے. تو کہا کہ اب میں درہموں کے بدلے نہیں دوں گا، اب میں 10,000 دیناروں کے بدلے دوں گا. کہا اسے تو 10 میری بیوی کی تو 10 درہم میں دیا تھا. کہا اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا تو دیکھ کر خریدا. بہلول طنا. امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آپ بہت بڑے محدث، مفسر، محقق، ہزاروں مجتہدین کے اور فقہاء کے
اور محدثین کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں، اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم تصوف حاصل کرنے کے لیے بحر الدنا کے پاس بیٹھا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو امام اعظم کہنا یہ تو غلط ہے، ان کو 17 حدیثیں یاد تھی، ان کو جو ہے وہ حدیث پر کوئی عبور نہیں تھا، کتاب الاذہار صرف آپ کی پڑھے نا تو 40,000 حدیثیں اس میں نقل ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ فقہ کے جو باقی 3 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے بارے میں بھی ایک روایت میں ہے کہ امام مالک بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور ایک میں کہا گیا نہیں امام مالک جو ہے امام اعظم کے شاگرد استادوں میں ہیں، اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد کے علم کا یہ عالم تھا کہ ان کے بارے میں عیسائی کہا کرتے تھے کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا، یعنی امتی کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد وہ شخصیت کہ وفات کے بعد ہزاروں لوگ آپ کی، لاکھوں لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے، اور آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اس دور میں جو غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، وہ بھی آپ کے جلوس جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آئے، اور اللہ عز و جل نے جس بندے نے بھی، غیر مسلم نے بھی آپ کی نماز جنازہ کے جلوس میں شرکت کی، امام محمد کے جسم کا صدقہ اللہ نے اسے نور ایمان عطا فرمایا۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فقہ کے دوسرے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل وہ امام کہ فقہ میں جس کی تقلید ہمارے غوث پاک نے بھی کی ہے۔ ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں مقلد ہونے کی وجہ سے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے۔ کون تھے آپ؟ حنبلی تھے، حنبلی المسلک تھے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی امام فقہ میں امام احمد بن حنبل، وہ ہستی کے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی 10.5 لاکھ یا 17.5 لاکھ سندیں زبانی یاد تھی۔ فقہ کے یہ جو امام ہیں احمد بن حنبل، یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ اس کے شاگرد ہیں، اندازہ کرو، امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور امام محمد کو سے حضرت امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد بھی، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر شاگردوں کے شاگرد کو تو اس کے شاگرد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی 17.5 لاکھ اسناد زبانی یاد ہیں، تو ان کے استادوں کے استاد اور پھر اس کے استاد کے علم کا کیا مقرر ہوگا۔ اور آپ کا ایک دن مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کہتے ہیں، الجامع کتاب کا نام ہے، پورا نام تو یہ ہے۔
بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بخاری پڑھو تو ابو حنیفہ کو چھوڑو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل کے استاد کا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد کے استاد کا نام ہے ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد بخاری کا اگر حدیث میں اتنا مقام ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کا استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کیا ہوگا؟ صحائف ستہ کے سارے مصنف سارے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے، اور امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور پھر یہ سلسلہ امام اعظم تک. امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ المصنف جنہوں نے لکھی، اور ابو بکر شیبہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف ان کی بھی ہے. ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، اور امام عبدالرزاق جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یا پردادا استاد ہیں، اور یہ سارے مل کر آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بالواسطہ یہ بلا واسطہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام ترمذی ہوں، یا ابو داؤد ہوں، یا امام نسائی ہوں، سارے کے سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جس کا اپنا رب کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا احمد تم بتاؤ یہ جو تمہیں اتنا بڑا علمی مقام ملا، یہ جو مرتبہ ملا، یہ جو تم اتنے بڑے فقیہ ہو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں یہ مقام ملا کہاں سے؟ تمہیں یہ علم میسر کہاں سے آیا؟ اتنی فقاہت حدیث میں اتنی زیادہ ہو، آپ کو جو ہے وہ اللہ عز و جل نے مہارت عطا کی، تو بتاؤ تو صحیح یہ ملا کیسے؟ کہا میرا اپنا کمال نہیں، میں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض کو جب دھونے کی نوبت پیش آتی میں ان کی قمیض کو دھوتا، ادب کی وجہ سے پانی باہر نہیں پھینکتا تھا، اس پانی کو میں پی جاتا تھا، یہ اس کی برکت سے اللہ نے اتنا علم عطا کیا. یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے امام شافعی کی قمیض اس کی یہ برکت تھی کہ اس کی برکت اور ادب اور اس کے دھونے کے صدقے اللہ عز و جل نے مجھے اتنا زیادہ علم کا نور عطا فرمایا. شافعی کیا کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں اتبرک بقبر ابی حنیفہ، لوگوں کسی معاملے میں پھنس جاؤں، کوئی مسئلہ مجھے سمجھ نہ آئے، کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہو جاؤں، سوچ میری ختم ہو جائے، مجھے سمجھ ہی نہ چلے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو لوگوں میں کیا کرتا ہوں؟ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، میں وہاں پر 2 نفل پڑھتا ہوں. ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے برکت لیتا ہوں، آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ہاتھ نیچے بعد میں گرتے ہیں، میری دعا پہلے قبول ہو جاتے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امام شافعی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضری دیتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، تو آپ رفع یدین نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ کی قبر کے پاس ہے۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے جو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا شافعی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اس کا علمی مقام اتنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کے مطابق نماز پڑھوں جو طریقہ انہوں نے بتایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام عبداللہ بن مبارک وہ ہستی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، المصنف ابن ابی شیبہ ہو یا المصنف یہ عبدالرزاق کی ہو، جتنے بھی راویان حدیث ہیں صحابہ کے بعد، صحابہ کے بارے میں تو اجماع ہے سب کا کہ ان کے اوپر تو ذرا تعدیل ہوگی نہیں۔ کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سارے کے سارے عادل ہیں، وہ جھوٹی حدیث بیان کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کے بعد جتنے بھی راویان حدیث ہیں یا احادیث ہیں، سب پر علماء جرح تعدیل نے جرح کی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک وہ واحد بندہ ہے، وہ واحد مرد کلندر ہے کہ جس کے اخلاق و کردار اور علم کے بارے میں کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب کے پیروں کے پیر، جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی وہ جو ہے نا سب کی، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب کے پیروں کے پیر ہیں، جو ہمارے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرا شاہ غازی کے بھی سلسلہ طریقت میں آتے ہیں، جو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ طریقت میں بھی آتے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ طریقت میں آتے ہیں، حضرت داؤد طائی جیسا محدث، فقیہ اور عالم، مفتی، مجتہد اور صوفی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ اور وہ ہستی جس کا نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کل مقدموں سے آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی، حضرات صاحب تھے، ادھر بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی مزار کے باہر، کل کی بات ہے، یہ سوچ رہا تھا کہ کل 2 شعبان جو گزشتہ کل ہے، جو کل گزری ہے، 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال تھا۔ کیا تھا؟ یعنی عرس تھا نا، آپ کا سمجھ آ رہی ہے؟ عرس تھا۔ تو میں کل ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا کشف المحجوب شریف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ جو انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھے۔ 2 چیزیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر حاضر تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں عظیم صحابی رسول جس کے قدم زمین پر چلے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے، مؤذن رسول کہتے ہیں ان کے مزار پر میں حاضر تھا، دیکھتا کیا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے کل ان حضرات کو وہ جگہ بھی دکھائی، اس مسجد کا محراب، شاید سمجھ آیا ہوگا علی میں وہ جگہ جس کا میں محراب دکھا رہا ہوں۔ آپ بھی حضرات جانتے ہوں گے یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جہاں تو اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ مزار آخا تو بہت بڑا ہے، یہ جو اس کی طرف شمال کی طرف بلکہ جنوب کی طرف کونا ہے، اس کونے میں کوئی
2x2 کا یا 2x3 کا یا 3x3 کا 2x2 کا ہی ہوگا وہ، یا اس طرح کا ایک انہوں نے حد بندی کی ہوئی ہے، لکڑی کا ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے ساتھ وہ حد بندی کرنے کے لیے پٹیاں سی لگا کر جب وہ اس طرح کا انہوں نے رکھا مزار کی دیوار کے ساتھ ہی، تو ان کے اوپر لکھی بھی ہوئی ہے وہ پلیٹ سے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد بنائی تھی نا تو اس کا محراب اس جگہ تھا، اور اس محراب میں کھڑے ہو کر داتا صاحب نے اپنے نمازیوں کو مقتدیوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت کروائی، اس جگہ میں کھڑے ہو کر میرے ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہے جو امام اعظم کے بارے میں آپ نے لکھا، تو کہتے ہیں بات سمجھے کہ نہیں کیا کہا، داتا علی حجویری قبلے کی سمت کا مسئلہ بتا، لوگوں نے کہا قبلے کی سمت مسجد کی ٹھیک نہیں ہے، محراب ٹھیک نہیں ہے، تو آپ وہاں پر نماز کھڑے ہوئے نمازیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور ان کو جاگتی آنکھوں سے یہ لاہور کی سرزمین سے بیت اللہ کی زیارت کروا دی۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم سے عرض کیا آقا یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو آپ نے سینے سے لگایا ہوا، آقا یہ بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا علی حجویری تو نہیں جانتا کہ جس کو میں نے سینے سے لگایا ہے یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا میں نہیں جانتا، فرمایا یہ تیرا اور میری امت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا این اطلبک یا رسول اللہ، آقا اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو میں کہاں آیا کروں، آپ کی زیارت کرنی ہو تو کہاں ڈھونڈوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا ہو آقا برکت لینی ہو تو کہاں آیا کروں، فرمایا انت علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے فقہ کی جہاں پر تعلیم دی جاتی ہو تو وہاں پر بیٹھ جایا کر، میں تجھے وہاں پر اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دوں۔ ان کا اس سے مبارکباد، آپ پر بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، جس جگہ آپ کی وصال ہوا نا آپ کا وہاں پر 7000 ختم قرآن آپ نے کیا، کتنے؟ 7000، اور آپ کا معمول تھا کہ رمضان شریف میں آپ روزانہ 2 ختم قرآن کرتے تھے، ایک دن کو ایک رات کو ایک تراویح میں پورے رمضان میں، اور عید والے دن لوگ منکر رہے ہوتے ہیں ہمارا امام گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اور عید والے دن آپ 2 ختم قرآن کرتے ہیں۔ 2 شعبان سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ یہاں سے اندازہ کریں پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گلہار شریف سے قاضی فتح اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بنگلہ دیش شریف سے حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، باغی شریف سے خواجہ سلطان اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور موری شریف والے، یہ عیدگاہ شریف والے، یہ ہمارے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کئیاں شریف والے، یہ ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے جن بزرگوں کے مزارات پر جا کر ہم دعائیں مانگتے ہیں اور برکتیں لیتے ہیں، ان سب نے اگر اپنی گردنوں میں تقلید کا سہرا سجایا ہوا تھا اور سروں پر تقلید کا تاج رکھا ہوا تھا، جس طرح ہم حنفی ہیں یہ حضرات بھی حنفی تھے، سبحان اللہ۔ وہ کسی بزرگ نے کہا نا، میں ذہن میں میرے نام نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی تو آپ نے مجھے پیر و مرشد کیا کسی کی زیارت، انہوں نے کہا فلاں کو جانتا ہے؟ میں جی جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ تو اللہ کے ولی ہے۔ کہا یہ سارے اللہ کے ولی بنے ہیں نا تو ابو حنیفہ کے مقلد بن کر بنے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت
محبت عطا فرمائے. اگلے جمعہ کو جو درس کا موضوع ہوگا انتہائی اہم درس ہے. ہمارے کھڑی شریف کے تاجدار حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلے جمعہ کو تعارف کروایا جائے گا. ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم میں سے اکثریت ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے. جب پتہ ہو تو جائے نا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ